السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الاثر اسٹوڈیو، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں ایسی شخصیت کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فضیلت الشیخ مفتی عبدالستار حماد حفظہ اللہ تعالی۔ شیخ صاحب، ہم آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ تشریف لائے، ہمیں رونق بخشی۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے حقوق العباد کے حوالے سے، اور بالخصوص حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق اور اولاد کے حقوق۔ تو شیخ صاحب، ہم عام طور پہ یہ سنتے ہیں کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو بھی بیان کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ایک یہ فیصلہ ہے حقوق اللہ کے بارے میں، اور جہاں تک حقوق العباد کے بارے میں ہے، اس میں اولین والدین ہیں، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حسن سلوک میں کیا آتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں بیان کی ہیں، ایک اپنا حق اور ایک اللہ کے بندوں کا حق۔ یہ فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ معاف کر دے، لیکن جو بندوں کے حق ہوتے ہیں وہ بندے ہی اس کو معاف کریں تو معاف ہوں گے، وگرنہ اللہ کے ہاں ان کی باز پرس ہوگی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دے دلا کر جن کے حق تلف ہوئے ہیں ان کو راضی کر دے، لیکن جو اصولی بات یہی ہے کہ جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ بندہ خود ان کو معاف نہ کرے۔ یہ فرق ہے اللہ کے حقوق میں اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں۔ شیخ صاحب، کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقوق العباد بھی اللہ کا حق بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا؟ بالکل، اولین تو اللہ تعالیٰ کے ہی حقوق ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی بجاوری ہے۔ یہ پہلے برسر فہرست تو حقوق العباد میں اللہ کا حق ہی آتا ہے کہ جو انسان حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے حق کی ادائیگی نہیں کر پا رہا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو جو اللہ کے بندوں کے حق ادا نہیں کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہا۔ شیخ صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ حقوق العباد میں سب سے مقدم والدین کا حق ہے، تو اس کی تھوڑی سی مزید اگر وضاحت ہو جائے کہ کس اعتبار سے؟ قرآن مجید نے ہی اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ ایک ہے دنیاوی حقوق، دنیاوی طور پر حسن سلوک، یہ تو کسی صورت میں ساکت نہیں ہوتے ہیں۔ جی، والدین کافر بھی کیوں نہ ہوں تب بھی ان کی خدمت بجا لانا، ان سے حسن سلوک کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید کی ہی آیت ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر آپ کو والدین اللہ کے ساتھ شرک پر آمادہ کرے تو ان کی بات کو نہیں ماننا ہے، لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے سلسلہ میں پھر بھی ان سے حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا آپ کو کہتے ہیں تو آپ ان کی بات کو نہ مانیں، لیکن ان سے اس آڑ میں آ کر دنیاوی جو حقوق ہیں ان کو تلف نہ کریں۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ والدین کا حق جڑا ہوا ہے۔ وہ حسن سلوک تو کسی صورت میں ساکت نہیں ہوتا ہے، خواہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری امی مکہ سے آئی ہیں، وہ مشرکہ ہیں، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا صلی امک، اپنی ماں سے حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ یہ تو کسی صورت میں ساکت نہیں ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو۔
یہ قرآن کی نص ہے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھا ہی برتاؤ کرو تم۔ شیخ صاحب دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ضروریات کو پورا کرنے کو تو حق سمجھا جاتا ہے، کیا دینی حقوق بھی ہیں؟ یعنی اس اعتبار سے کہ دنیاوی جہاں ضرورتیں پوری کرنی ہیں تو وہاں اولاد کے والدین پر یا والدین کے اولاد پر کوئی دینی حقوق بھی ہیں؟ اگر تو وہ مسلمان ہیں پھر دینی حقوق بھی ہیں کہ دین پر عمل درآمد کے لیے ہر وہ ہیلا استعمال کیا جائے، ہر وہ دباؤ استعمال کیا جائے جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کی دسترس میں ہے۔ جی تو دین پر بجا آوری تو اولین ذمہ داری ہے انسان کی۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد سے جہاں تک وہ خدمت لینے کے روادار ہیں ان سے یہ بھی توقع کی جائے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی بھی کروائی جائے۔ ایک بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ویسے والدین کا بڑا خدمت گزار ہے، تو والدین صرف اپنی خدمت گزاری پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ اس بچے کو اللہ کا حق ادا کرنے کے بارے میں بھی کہیں کہ بیٹا یہ نماز اللہ کا حق ہے، جہاں تم ہمارے حقوق کو ادا کرتے ہو اس اللہ کے حق کو بھی تم نے ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق تو اول ہے، مقدم ہے ہر چیز پر۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ جہاں وہ بیٹے سے اپنے حق طلبی کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے بھی ان سے مطالبہ کیا جائے کہ تم اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی کرو۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ ترغیب تو دی جاتی ہے، لیکن کیا جس طرح حقوق اللہ میں فرائض ہیں، مستحبات ہیں، واجبات ہیں، کیا حقوق العباد کی بھی اسی طرح تقسیم ہے یا وہ سارے فرض ہی ہیں یا سارے مستحب ہی ہیں؟ نہیں وہ سارے مستحب نہیں ہیں یا سارے فرض نہیں ہیں، اس میں بھی یہ تقسیم ہے۔ جی مستحبات بھی آتے ہیں، اس میں جو فرائض ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، کچھ تبرعات نیکی کے کام ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، ساری تقسیم وہ ادھر بھی چلتی ہے۔ جیسے یعنی حقوق العباد میں بھی وہی تقسیم ہے جو حقوق اللہ میں حقوق اللہ میں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ حقوق العباد میں بڑی خدمت گزاری کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی خدمت کرتے ہیں لیکن حقوق اللہ میں کوتاہی کرتے ہیں، یا بعض ایسے ہیں کہ جو حقوق اللہ میں تو آپ کو پہلی صف میں نظر آئیں گے، امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی وہ پرواہ نہیں کرتے، کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے، تو کیا اس کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیں قرآن کریم اور احادیث میں جو ہمیں تعلیم ملی ہے وہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک دین ہے اور ایک خلق ہے۔ جب کہیں رشتہ کرنا ہے نا وہاں یہ دونوں کا ذکر آتا ہے، من ترضون دینہ ہو وہ خلقہ ہو، جس کو تمہارا اس کا دین پسند آ جائے اس کا خلق پسند آ جائے۔ تو یہ اخلاق جو ہے یہ دین کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ جو ایک انسان دیندار ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے اس کی دینداری بھی مشکوک ہے۔ دینداری وہ ہے جو انسان کو انسانوں کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کرے۔ یہ دونوں آپس میں چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے کہ یہ دونوں آپس میں اس طرح ضروری ہیں جس طرح انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اگر ایک انسان صف اول کا نمازی ہے تو وہ لوگوں سے اچھے منہ سے بات نہیں کرتا ہے یا ان سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے تو وہ حقوق اللہ کا بھی وہ ادا نہیں کر پا رہا۔ اس لیے حقوق اللہ اس کو اس بات پر آمادہ کریں، وہی اللہ کے ہاں اس کا حق کا اعتبار کیا جائے گا جس کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق جڑے ہوں گے، وغیرہ ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جی اسی سے بعض والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد اولاد کا ان کے ساتھ رہنا جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہیں چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے جیسا بھی ہے، چونکہ میں والد ہوں میں والدہ ہوں تو میرا یہ حق ہے کہ مجھے یہ دیا جائے اولاد کی طرف سے۔ تو کیا والدین اس طرح کے معاملات بھی کر سکتے ہیں، فورس کر سکتے ہیں؟ جو اولاد ہے اولاد پر والدین کی خدمت فرض ہے، خواہ اولاد شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ جی بچے جس سٹیج پر بھی پہنچ جائیں لیکن والدین کی خدمت جو ہے، حسن سلوک جو ہے، یہ کسی صورت میں ساکت نہیں ہوتا ہے، اس کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔
جیسے میں قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی ہے کہ والدین اگر کفر پر شرک پر آپ کو آمادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، وہ حالانکہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو اس کا انکار کر دو۔ لیکن دنیاوی معاملات میں جو حسن سلوک ہے، اچھا برتاؤ ہے، وہ تو کسی صورت میں ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ بچوں کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ، وہ اگر والدین زیادتی بھی کرتے ہیں تو تب بھی ان کے حقوق جو ہیں گے نا وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے، ان کی ادائیگی۔ والدین کے حقوق یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی مٹھی چاپی کرتے رہیں، بلکہ ان کا حق یہ ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس ان کی جو خدمات ہیں سر انجام دیں۔ اگر ان کو پیسے ٹکے کی ضرورت ہے تو وہ کرے، جسمانی طور پر بھی ان کی خدمت کرے، مالی طور پر بھی کرے، یا اخلاقی طور پر بھی کرے، معاشرتی طور پر بھی کرے۔ یعنی والدین کی کئی خدمات ہیں جو آپ کے ذمہ ادا کرنا ضروری ہیں، وہ صرف پیسے ٹکے سے نہیں ادا ہوتی ہیں۔ آپ 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت مخصوص کریں، اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان کی بات کو سنیں اور ان کو خوش رکھیں اور ان کو ہنسائیں۔ یہ آپ جتنے بھی مصروف ہو جائیں، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ 24 گھنٹوں میں سے کم از کم آدھا گھنٹہ 15 منٹ نکال کر اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان کی بات کو سنیں، اپنی بات سنائیں، جو آپس میں ڈسکس کریں، آپس کے جو معاملات ہیں ان کو سلجھائیں۔ کئی ایسی الجھنیں ہوتی ہیں جو والدین کے پاس بیٹھنے سے وہ اپنے تجربات کی روشنی میں ان الجھنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اس لیے والدین تو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرنے چاہیے۔ آپ شادی شدہ بھی ہے، آپ جتنے بھی اونچے منصب پر پہنچ چکے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ والدین کے سامنے اونچا نہیں بولتے ہیں، لیکن جب وہ کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاتے ہیں پھر والدین ان کے سامنے اونچا نہیں بولتے ہیں، کہیں یہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تو انتہائی بدبختی کی بات ہے، یہ تو کسی صورت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کے جو حقوق ہیں وہ کسی صورت میں ساقط نہیں ہوں گے، خواہ وہ کسی سٹیج پر ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ شیخ صاحب، اگر بلوغت کے بعد اولاد اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہے، اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی دنیاوی کام کرنا چاہتی ہے اور اس میں شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو کیا پھر بھی والدین کے کہنے پر اسے وہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، والدین کے کہنے پر اس میں مصلحت دیکھی جائے کہ والد کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو سلجھایا جائے کہ والد کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کام کو چھوڑا جائے۔ صرف والد کے کہنے پر نہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو سلجھایا جائے، پوچھا جائے کہ ابو جان، ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہیں، آپ جو مجھے اس کام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ممکن ہے کہ ان کے پاس اس کی کوئی توجیہ ہو جس کی بنا پر وہ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام چھوڑ دو۔ اس کے پاس بیٹھنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا، صرف مجرد کہنے سے نہیں، بلکہ اس بچے کا یہ حق ہے کہ اپنے والد کے پاس بیٹھے اور پوچھے کہ ابو جان، آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ جیسے کہیں گے وہ سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہم بیٹھ کر ڈسکس کر لیں، اگر اس میں کوئی شرعی قباحت ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تو آپ ہمیں بتلائیں اس میں کون کون سی شرعی قباحت ہے۔ تو اگر وہ نہ بھی ثابت کر سکیں تب بھی آپ کا فرض ہے کہ اچھے انداز سے اس معاملے کو سلجھائیں۔ اس میں آپ کھینچا تانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کھچاؤ کی کیفیت پیدا ہوگی تو یہ بھی بیچارہ پھنسا رہے گا اور والدین بھی پریشان رہیں گے، نہ یہ کامیاب ہو سکے گا، نہ والدین خوش ہو پائیں گے۔ اس لیے ایسے معاملات جہاں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے، اولاد کو چاہیے کہ وہ والد کے پاس بیٹھیں، بیٹھ کر ان سے خوش اسلوبی سے کہ معاملات کو طے کر لیا جائے، کیونکہ یہ مشاورت جو ہے یہ ضروری ہے۔ وشاورہم فی الامر، نبی کریم کو حکم دیا گیا ہے کہ مشاورت کرنی چاہیے، والد کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کی جائے، پھر جو مشاورت کے بعد طے ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشاورت کے بعد چیز کا ارادہ کر لیا جائے پھر اللہ پر توکل کر کے اس کو کر لیا جائے۔ عموماً خواتین کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شادی کے بعد چونکہ ہمارا گھر بدل گیا ہے تو اب ہمارے والدین کے ہمارے اوپر کوئی حقوق نہیں ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، جو خاوند ہے شادی سے پہلے تو والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی کفالت کرتا ہے بیٹے کی، اور جتنی بھی ضروریات ہیں وہ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شادی سے پہلے یہ کہا ہے کہ والد جو ہے نا اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ شادی کے بعد یہ کفالت اٹھ جاتی ہے،
جو ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، وہ ایجاب یہی واجب کرنا، کیا واجب کرتے ہیں کہ یہ اس کے جو اخراجات وہ آپ کے کندھے پر آ پڑے ہیں، اور قبول یہی کہ وہ اس کو ذمہ داری کو قبول کر رہا ہے۔ جب وہ والدین کے کندھوں پر اس کی مالی ذمہ داری کفالت نہیں ہے، خامند کے ذمہ ہے، تو پھر خامند کی بات کو ترجیح دی جائے گی، خامند جو کہے گا اس کو مانا جائے گا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ ٹکراؤ کی کوئی صورت نہ پیدا ہو جائے۔ اگر کہیں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے تو شریعت نے ہمیں یہی کہا ہے کہ خامند کی بات کو ترجیح دی جائے۔ یہ سب والدین ظاہر ہے کہ ساری زندگی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا کچھ بن جائے، ان کی اصلاح ہی چاہتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی ایسی صورت ہو کسی جگہ پہ کہ والدین بظاہر سارے لوگ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہاں پہ والد جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ظلم والا فیصلہ ہے، وہ زیادتی والا فیصلہ ہے، کیا اس فیصلے کو بھی ماننا اور اس پہ بھی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اس فیصلے کو بھی قبول کریں؟ دیکھیں، لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں تو کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ تو میں نے پہلے آپ سے یہی گزارش کی ہے کہ جہاں اس طرح کی ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے نا، پھر بچے پر فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ والد کے پاس جائے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس گتھی کو سلجھائے، باہمی مشاورت سے اس کے ساتھ اس معاملے کو حل کرے، یا ٹکراؤ کی صورت پیدا ہی نہ ہونے دے۔ اچھی اولاد کا یہی خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ٹکراؤ کی صورت پیدا ہونے ہی نہیں دیتے ہیں۔ اگر کہیں صورت کی نظر آتی ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے والد کے پاس بیٹھے، والد کے دلائل کی روشنی میں، ابو جان آپ مجھے قائل کر لیں، اگر آپ مجھے قائل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ گزارشات میری ہیں، ان پر آپ ذرا نظر ثانی کر لیں۔ یہ سب بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی ان کا ایک رعب ہوتا ہے اور کبھی بچوں کو انہوں نے قریب ہی نہیں کیا ہوتا، اور بڑے ہو کے بھی بچے ان سے سہمتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں اور ان کے قریب نہیں آتے، کوئی بات کرنے کی جرات ہی نہیں کرتے۔ تو اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو کیا والدین کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے اور اولاد کو کیا؟ ہاں، ہم والدین کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ان بچوں کو اپنے قریب کریں، ان بچوں کو اپنے کاروبار میں شریک کریں، اپنے جو مشورے ہیں، جو آپ جس بنیاد پر دنیا اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی روشنی میں ان کی رہنمائی کریں۔ ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک میں ہنس کر بولنا ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو بچے کے فائدے والی ہیں۔ تو اس والد کو چاہیے کہ بچے کو قریب کر کے اس کو بتلائے کہ بیٹا اس کام میں یہ برکت ہے، اس کام میں یہ حکمت ہے، اس کام میں یہ دانائی ہے، اس کو قائل کرے۔ پھر تحکمانہ اسلوب نہیں ہونا چاہیے، روب داب کا اسلوب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہایت حکیمانہ طور پر اس کو بچے کو قائل کیا جائے۔ تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ جو ہے کہ وہ اتنا ضدی اور اناڑی ہو کہ کہے کہ میں آپ کی بات کو ماننا نہیں، میں اپنی بات کو ہی منوانا، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یہ سب زندگی میں والدین کی اولاد پر کیا ذمہ داریاں ہیں کہ اولاد والدین کی کس کس انداز سے، مطلب ان کے حقوق کے تقاضے کیا ہیں والدین کے حقوق کے؟ والدین کے تقاضے یہ ہیں کہ اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے اور یہ مصروف ہے تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام بنا لیا جائے، وہ والدین کے پاس بیٹھے، ان کی بات کو سنیں، اپنی بات سنائے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی مالی ضرورت ہے تو اپنی ضروریات کو مختصر کر کے والدین کی ضروریات کو بھی اپنی ہی ضرورت خیال کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو مصروف نہ کرے کہ والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو۔ کئی ہم نے دیکھے ہیں کہ والدین کو صرف آپ کے پیسے ٹکے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کو یہ بھی ضرورت ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھے اور مجھ سے بات کرے اور مجھ سے مشاورت کرے، میری بات کو سنے، میں جو اس کو کہنا چاہتا ہوں اس کو غور و فکر کرے۔ والدین کے پاس صرف ضرورت کے لیے ہی نہیں بلکہ ویسے بھی آپ ہفتے میں سے ایک دن نکال کر یا 24 گھنٹوں میں سے چند وقت نکال کر ان کے پاس بیٹھنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہ سب اگر والدین فوت ہو گئے ہوں تو پھر ان کے ساتھ صلہ رحمی کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ والدین اگر فوت ہو چکے ہیں تو پھر صلہ رحمی کے کئی ایک انداز اور اسلوب ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو والدین کے اچھے کام ہیں
یہ بیٹا ان اچھے کاموں کو سر انجام دیتا رہے۔ ایک بات، والدین کے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے یہ بیٹا ان تعلقات کو قائم و دائم رکھے۔ والدین کے مرنے کے بعد جو والد کو، والدین کو جو ان کی اخروی زندگی بنانے کے لیے جو کام ہیں وہ کام یہ بیٹا کرتا رہے، تاکہ جو احادیث میں آتا ہے نا کہ مرنے کے بعد جو سلسلہ منقطع ہوتا ہے اس میں یہ او والدن صالحا یدعو لہ، نیک باپ کا بیٹا نیک جو ہوگا نا وہ کسی صورت میں اپنے والدین کے کام کو نظر انداز نہیں کرتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ ان کے جو اچھے کام ہیں ان کو بجا لاتا رہے، اور والدین کا جن کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کو بحال رکھے۔ والدین جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ان کے بعد اٹھتا بیٹھتا رہے، تاکہ وہ جو سلسلہ والدین جاری کر کے گئے نا اپنی زندگی میں وہ چلتا رہے۔ ایسے جیسے شیخ صاحب قرآن نے بھی دعا سکھائی ہے، تو ان کے لیے دعا کس حد تک اور اس کا کتنا زیادہ اہتمام، اس کی ذرا اہمیت؟ والدین کے لیے جی، والدین کے لیے تو دعا کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ تو ہر وقت انسان کے دل میں نقش رہنی چاہیے کہ والدین کے لیے دعا اس کے دل سے نکلتی رہے۔ ویسے بھی اگر دعا نہیں بھی کرتا تو بیٹے کے ہر اچھے کام میں والدین شریک ہیں۔ جو وہ نیکی کا کام کریں گے والدین کو ان کے ثواب میں سے حصہ ملے گا۔ یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، یہ اس کی کسب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے یہ والدین کی کسب اور کمائی ہے، اور اس کسب کا یہ فرض ہے کہ والدین جو ہیں ان کو مشاورت میں شامل رکھیں اور ان کی خدمت میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرے، مالی ہو، جسمانی ہو، معاشرتی ہو، خدمت میں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے اس کا اجر و ثواب والدین کی طرف منتقل ہوتا ہے کیونکہ اس کا کسب ہے، تو کیا برائی کا معاملہ بھی ایسا ہے؟ ہاں، برائی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر والدین نے کوئی تربیت میں کوتاہی کی ہے، والدین کا یہ فرض ہے نا کہ وہ تربیت کے اندر ان برائیوں کی نشاندہی بھی کرتا رہے۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو نوحہ کرتے ہیں، یہ نوحہ کرنے سے جو میت کو سزا ہوتی ہے یا ان کو بھی وبال پڑتا ہے، یہ اس صورت میں ہے جب ان کو نوحہ سے روکنے کی وصیت نہیں کر کے گیا۔ اگر ان کو منع کر کے گیا ہے تو پھر یہ نوحہ کرتے رہے، پھر اس کو باز پرس نہیں ہوگی۔ اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت میں اس بات کو شامل کریں کہ تم نے فلاں فلاں کام نہیں کرنے ہیں۔ اگر وہ کام کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں والدین کو شریک نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے ہیں۔ یعنی اگر وہ منع نہیں کرتے، انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کام ہوگا تو پھر ان کو شریک بھی کیا جائے گا کہ تمہارا فرض تھا، تم نے ان کو کیوں نہیں روک کر گئے۔ تو اس سے تو یہ شیخ صاحب یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ بہت ضرورت ہے تربیت کی۔ تربیت کے بغیر تو کسی کام کا نہیں ہے۔ انسان اپنی عقل کے بل بوتے پر کہا کہ میں کامل انسان بن چکا ہوں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے اس کو کسی صورت میں نظر انداز نہ کریں۔ شیخ صاحب کافی حد تک ہم نے والدین کے حقوق کے حوالے سے بات کی، تو اولاد کے کون سے حقوق ہیں جو والدین کے ذمہ ہیں؟ ہاں، کچھ حقوق تو ہیں شادی سے پہلے والے، کچھ حقوق ہیں شادی کے بعد والے۔ تو شادی سے پہلے کے حقوق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بچوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے کی، یہ سہولیات والدین کے ذمہ ہے کہ وہ بچوں کو فراہم کریں۔ جب شادی ہو جاتی ہے پھر بچے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود اسباب پیدا کرے۔ پھر والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو وہ خرچہ مرچہ بھی دیں، رہائش بھی دیں، فلاں یہ کریں وہ کریں، پھر وہ خود اپنی زندگی گزارنے کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ شادی سے پہلے جو حقوق ہیں وہ اور ہیں، اور شادی کے بعد جو حقوق ہیں وہ صرف اب اس حد تک ہیں کہ وہ اگر بچے میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے یا بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے تو وہ والد کا فرض ہے کہ وہ بیٹے کو سمجھائے کہ بیٹا نہیں، یہ دیکھیں یہ زندگی گزارنے کے لیے یہ اصول ہیں، ان اصولوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ بیوی کو، بیوی کے والدین کو، بیوی کے رشتہ داروں کو آپ نے کسی
کسی صورت میں برا بھلا نہیں کہنا ہے. یہ نہیں کہ اب شادی ہوگی تو لہٰذا یہ خود مختار بن گیا ہے، نہیں. شادی کے بعد بھی اس کا فرض ہے کہ جس طرح بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، بیوی کے جو والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے وہ. شیخ صاحب، دو بڑے مسئلے ہمارے ہاں جو جن کا ذکر ہوتا ہے. ایک یہ کہ کیا تعلیم والدین کی ذمہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دلوائیں، اور دوسرا شادی، کیا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی شادی کروائیں؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایماندارو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے کی آگ سے بچا لو. اس حد تک تو والدین کی ذمہ داری ہے. ہر وہ کام جو جنت میں لے جانے والا ہے اس کی ترغیب دیں، اور ہر وہ کام جو جہنم میں لے جانے والا ہو اس سے ان کو ڈرائیں. یہ والدین کی ذمہ داری، یہ قرآن کریم کی نص ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو یہ تو ان کی ذمہ داری والدین کی ہے، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی. اگر والد دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا شادی کے بعد وہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے جو اس کی عاقبت کو خراب کرنے والے ہیں، تو والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہو اس کو منع کرے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنے چاہیے. وہ اپنی ذمہ داری ادا کر دے. بیٹا اگر نہیں رکتا ہے تو پھر اس کو باز پرس نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. شیخ صاحب، بعض والدین اپنی اولاد کے لیے کہ ہم نے اولاد کی پرورش کرنی ہے، انہیں کھلانا پلانا ہے، ان کے لیے اچھا گھر بنانا ہے، یہ سارا کچھ تو کر کے جاتے ہیں، لیکن خود بھی دین سے دور ہو جاتے ہیں، ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور پھر اولاد کو بھی دین سے دور ہی رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا نصیحت کریں؟ دیکھیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ دنیا کی خاطر نہیں آئے ہیں. جی. اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آگے جو جہان ہے جس کو ہم عالم عقبہ کہتے ہیں، عالم آخرت کہتے ہیں، اس کو سنواریں. تو اس کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. تو جو والدین بچے کی دنیا ہی سنوارتے رہتے ہیں اور اس مقصد کو نظر انداز ہی کر دیتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ تو انتہائی بدبخت انسان ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ دنیا میں آئے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہماری آخرت بن جائے. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو دنیا ہی نہ بناتے رہیں بلکہ اس دنیا کو آخرت بنانے کا ذریعہ سمجھیں. اصل تو بات ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، کہ جو گھر آخرت کا ہے اصل زندگی تو وہ ہے. صحابہ کرام نے غزوہ خندق پر بھی یہی کہا تھا نا کہ یہ آخرت ہی اصل میں گھر ہے ہمارا. تو آخرت کو بنانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. تو اس لیے اگر دنیا کے بن کر رہ جائیں گے، آخرت کو نظر انداز کر دیں گے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت یا کوئی انسان خوشحال نہیں ہو سکتا ہے. شیخ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض والدین وہ دینی اعتبار سے اپنی اولاد کو یہ کہہ کر آزاد کر دیتے ہیں کہ دین کا معاملہ تو ان کا رب کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ان کے معاملات اچھے ہونے چاہیے، باقی یہ دین دار بنتے ہیں نہیں بنتے یہ ان کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد رکھا ہے تو ہم انہیں غلام نہیں بناتے. تو کسی کو دین کی تعلیم دینا اس کو غلام بنانا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا ہے. تو اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ آخرت کو بنانے میں یہ غلامی ہے تو یہ غلامی قبول کر لینی چاہیے. یہ غلامی تو بڑی اچھی غلامی ہے کہ انسان آخرت بنانے کے لیے اپنی دنیا کو استعمال کرتا ہے. تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آخرت بنانے کی فکر کریں. یہ سوچ رکھیں کہ اگر ان کی آخرت بن گئی تو دنیا تو جو ہے وہ مل کر ہی رہے گی. دنیا میں من کان یرید الحیات الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے نا وہ تو اس کو مل کر رہے گا. ومن کان یرید الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے نا وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے ایمان کی حالت میں، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. لہذا والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی صرف دنیا بنانے کی فکر نہ کریں بلکہ اس سے آگے قدم بڑھائیں کہ ان کی آخرت کو بنانے کی فکر کریں.
تبھی جا کر یہ بچہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، وگرنہ اگر اس دنیا بنانے کے اندر ہی سارا وقت ضائع کر دیا تو اللہ نے یہاں بچے کو پوچھنا ہے، اس والد کو بھی پوچھنا ہے کہ تو نے اپنے بچے کو دنیا بنانے کے لیے مجھے نظر انداز کیا ہے، میری آخرت کو نظر انداز کیا ہے۔ شیخ صاحب، آپ ایسے والدین کو کیا پیغام دیں گے، کیا نصیحت کریں گے کہ جو اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہیں، جن کے ہاں بچے تو پیدا ہو گئے لیکن اس کے بعد ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، انہیں اچھا انسان بنانا ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے ان کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ دینی اعتبار سے؟ اصل میں والد کا کام بچے بنانا نہیں ہے، بچے بنانے کے بعد ان کو اچھا انسان بنانا ہے۔ تو اچھا انسان بنانے کے لیے یہ تربیت کی ضرورت ہے کہ اچھا انسان کیسے بنتا ہے، وہ ان کی حسن تربیت سے ہی اچھا انسان بن سکے گا، وگرنہ بچے پیدا کر رہے ہیں یہ تو حیوانات بھی پیدا کر رہے ہیں، یہ چرندے پرندے بھی پیدا کر رہے ہیں، جنگل کے درندے بھی بچے پیدا کر رہے ہیں۔ حسن تربیت یہ مابہل افتراق ہے حیوانوں کے اور انسانوں کے درمیان۔ جو فرق کرتی ہے نا وہ یہی ہے کہ جو حیوانات ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں، جو انسان ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے بعد ان کی تربیت کر کے وہ ان کو اللہ کی غلامی میں لے کر آتا ہے۔ آپ ایسی اولاد کو کیا نصیحت کریں گے کہ جو اپنے والدین کی پرواہ نہیں کرتے، جنہیں اپنے دوستوں کی پرواہ ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ عیاشیاں کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی ضروریات کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی انتہائی بدبختی ہے کہ وہ اپنے والدین کو نظر انداز کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتا ہے یا اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ تعلقات کو استوار کرتا ہے۔ اصل تو ہے والدین کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ اگر والدین کو نظر انداز کر کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ حسن سلوک کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ شیخ صاحب، اس دور میں جہاں بہت سارے فتنے ہیں، وہاں ایک موبائل جیسا فتنہ بھی ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے بچپن سے ہی، کہ جب انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا اس وقت سے ہی موبائل تھما دیتے ہیں، اور بچے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ موبائل کے ساتھ مصروف ہوں اور ہم اپنی عیاشیاں کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ موبائل جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، اس سے آپ اچھا کام بھی لے سکتے ہیں۔ موبائل فی نفس ہی برا نہیں ہے، اس کا استعمال آپ کو برا کر دے گا یا اس کا استعمال آپ کو اچھا کر دے گا۔ موبائل جو ہے بنیادی طور پر جو ایک انسان کو انسانوں سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، تو یہ ہم نے اس کا غلط استعمال کر لیا ہے۔ تلوار جو ہے آپ اس کو جہاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، قتل و غارت کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن فی نفس ہی تلوار بری نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے۔ موبائل جو ہے فی نفس ہی برا نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے۔ لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ یہ ضرورت کی حد تک موبائل دیا جائے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سے بڑھ کر یہ دینا اور پھر ان کا خیال تک ہی نہ رکھنا، والدین کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ گاہے بگاہے موبائل کی میموری جو ہے اس کو چیک کرتا رہے، دیکھتا رہے اس میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے، یہ کس کے ساتھ ان کے روابط ہے، اس کے موبائل کے اندر کون کون سے نمبر فیڈ ہیں، کس قسم میں لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ان کو موبائل لے کر کہہ دے بھی اس کی ضرورت لہٰذا موبائل دے دیا میں نے فارغ ہو گیا۔ نہیں، موبائل تو ایک دو دھاری تلوار ہے، اس کا غلط استعمال آپ کو برا کر سکتا ہے، اس کا اچھا استعمال اس کو آپ کو اچھا کر سکتا ہے۔ شیخ صاحب، آپ نے بہت پیاری اور خوبصورت نصیحتیں فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ تشریف لائے، یہ بات ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ آج آپ الازہر اسٹوڈیو میں آئے ہیں، تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم، عافیت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ شکر اللہ سعیکم وجعل جہودکم مشکورین۔ بارک اللہ۔